ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا 2 افراد کافی دیر سے میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں فوراً ہی اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان میں سے ایک مرد اور دوسری عورت تھی۔ ان کے حوالے سے میرے ذہن میں پہلا خیال یہی ابھرا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ مرد کی عمر لگ بھگ 50 سال نظر آتی تھی اور وہ وضاحت لباس اور رکھ رکھاؤ سے آسودہ حال لگتا۔ عورت کی عمر کا اندازہ میں نے 30 اور 35 سال کے درمیان رکھا۔ وہ تیکھے نقوش کے مالک ایک خوبصورت اور دلکش عورت تھی، تاہم اس وقت وہ کسی گہری پریشانی میں مبتلا دکھائی دیتی تھی۔ مرد بھی خاصا سنجیدہ اور فکر مند سا بیٹھا تھا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر باری باری دونوں کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد پوچھا، فرمائے جی، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ میرا نام نواب علی ہے، مرد نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اور یہ فریدہ بی بی۔ اس نے اپنی ساتھی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، فریدہ کی جوان بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے اور ہم اسی سلسلے میں رپورٹ درج کروانے آپ کے پاس آئے ہیں۔ نواب علی کی بات سن کر میں چونک اٹھا اور پوچھا، میں سمجھ گیا، نہ کہ فریدہ کی بیٹی اس کی بیٹی ہے اور نہ ہی فریدہ اس کی بیوی۔ جی، میں نے نواب علی کی بات سن کر ہاں میں گردن ہلائی۔ سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا تو وہ بولا، لڑکی کا نام عابدہ ہے، لیکن عام طور پر اسے سب آبو کہتے ہیں۔ عمر یہی کوئی 30-24 سال ہوگی۔ عابدہ عرف آبو کو کب اور کہاں سے اغوا کیا گیا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ آج صبح سے ہی غائب ہے جناب۔ فریدہ نے پہلی مرتبہ لب کشائی کی۔ غائب؟ کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ نظر سے باری باری انہیں دیکھا اور پوچھا، آپ تو عابدہ کے اغوا کی رپورٹ درج کروانے آئے ہیں۔ ایک ہی بات ہے جی، ایک بات نہیں ہے بی بی، میں نے زور دے کر کہا۔ اغوا الگ معاملہ ہے اور غائب ہو جانا دوسری بات۔ تھانے دار صاحب، نواب علی نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا، فریدہ دراصل ذہنی طور پر بہت پریشان ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ عابدہ کو آج صبح اغوا کیا گیا ہے۔ جی ہاں، وہ بھی جلدی سے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی۔ مجھے محسوس یوں ہوا جسے دال میں کچھ کالا ہے۔ دونوں کی بات، بیان اور چہروں کے تاثرات میں وہ ربط و ضبط نظر نہیں آتا تھا جو پریشان کن صورتحال کا تقاضا ہونا چاہیے تھا۔ گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی میں نے اپنی تسلی کے لیے ایک ریت کا عمل شروع کر دیا۔ نواب صاحب، میں نے آنکھوں میں اس کے دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ کا فریدہ سے تعلق کیا ہے؟ انسانیت کا تعلق ہے جی، میں نے فلسفہ بیان کرنے کو نہیں کہا نواب صاحب، میں نے اپنے قدر سخت انداز میں کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس حیثیت سے فریدہ کے ساتھ آئے ہیں اور آپ کا ان لوگوں سے رشتہ کیا ہے؟ سچ پوچھے تو میری ان سے کوئی رشتہ داری وغیرہ تو نہیں ہے، وہ ہم سے لہجے میں کہنے لگا۔ آپ میری آمد کو انسانی ہمدردی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دراصل فریدہ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس کا شوہر کسی زمانے میں ہماری دکان پر کام کرتا تھا، پھر ہمارے محلہ دار بھی ہے، لہٰذا میں ایک نیک کام سمجھتے ہوئے فریدہ کے ساتھ آ گیا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ اتنی سی بات نہیں ہے یہ، اس نے جس انداز سے تفصیل بیان کی تھی اس سے صاف پتہ چلتا تھا اگر اسے کسی بڑی بات کو بیان کرنے کا موقع دیا جاتا تو وہ پھر آج کا پورا دن ہی پار کر لیتا۔ یہ تفصیل جان کر پہلے میں نے نواب علی کو نپٹانا ضروری سمجھا۔ پوچھا، آپ کی کس چیز کی دکان ہے؟ آڑت کی دکان، اسے جواب دیا۔ ادھر سبزی منڈی میں پھل اور سبزی کا میرا خاصا وسیع کاروبار ہے، خان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مرچنٹ کے نام سے جی۔ کسی زمانے میں فریدہ کا شوہر یعقوب ہمارے پاس پلےداری کا کام کرتا تھا۔ فروٹ اور سبزی کے ٹھوکے اور آلو پیاز کی بوریاں وغیرہ اٹھا کر لانا اس کے فرائض میں شامل تھا کا مطلب یہ ہوا کہ یعقوب اس دنیا میں نہیں؟ میں نے سوالیہ نظر سے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، فریدہ جلدی سے بولی، یعقوب زندہ ہے اور گھر میں ہی موجود ہے۔ میں نے ایک بار پھر نواب علی کی طرف دیکھا۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ فریدہ کے گھر میں کوئی مرد نہیں، اس لیے آپ اس کے ساتھ آئے ہیں۔ کیا آپ یعقوب کو مرد نہیں سمجھتے؟ وہ بات در حقیقت یہ ہے جناب، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، فریدہ کا گھر والا پچھلے 3 سال سے معذوری کی زندگی گزار رہا ہے۔ 3 سال پہلے اس پر فالج کا ایک اٹیک ہوا تھا، اس کا نچلا دھڑ بالکل ہی بے جان ہو کر رہ گیا
اور نظر پر بھی بڑا برا اثر پڑا ہے. سمجھیں کہ وہ چارپائی سے ہی لگ گیا ہے. فریدہ بیچاری پچھلے 3 سال سے اس کی خدمت کر رہی ہے. نواب کی وضاحت سے قدرے مطمئن ہونے کے بعد میں نے روئے سخن فریدہ کی جانب موڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو تمہاری بیٹی عابدہ کو آج صبح اغوا کیا گیا ہے؟ ہاں جی. اس نے تعداد میں گردن ہلائی. یہ سردیوں کے دن تھے. اس وقت صبح کے 9 ساڑھے 9 بجے تھے. فریدہ کا بیان تھا کہ عابدہ کو آج ہی صبح اغوا کیا گیا تھا، لہذا یہ واقعہ بھی تازہ تھا. میں نے تصدیق کی خاطر پھر بھی پوچھنا ضروری جانا، کتنے بجے پیش آیا ہے یہ واقعہ صبح میں؟ جواب دینے سے پہلے فریدہ نے الجھی ہوئی نظروں سے نواب علی کی طرف دیکھا، پھر ہونٹوں کو سکیڑتے ہوئے بولی، کوئی 7 ساڑھے 7 بجے تھے جناب. میں نے سوال کیا، عابدہ کو کہاں سے اغوا کیا گیا ہے؟ محلے کے مین بازار میں سے. کیا؟ میں نے چونکنے ہوئے انداز میں فتح کی طرف دیکھا اور کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس واقعے کے کئی لوگ یعنی عینی گواہ موجود ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا جناب. وہ گڑبڑا گئی. کیا نہیں پتا؟ میں نے تیز آواز میں کہا، تمہاری بیٹی محلے کے بازار سے اغوا کی گئی ہے تو اس واقعے کو 4-6 لوگوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی ہوگا نا. روحان سی آواز میں بولی تھانے دار صاحب، میں نے تو عابدہ کو صبح دودھ لانے کے لیے مین بازار کی دکان پر بھیجا تھا. اسے 10-15 منٹ بعد واپس آ جانا چاہیے تھا، اور جب وہ واپس نہیں آئی تو مجھے تشویش ہوئی. میں گھر سے نکلی اور اللہ دتہ دودھ فروش کی دکان پر پہنچ گئی. اللہ دتہ سے میں نے آبو کے بارے میں پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا. میں پریشان ہو گئی. محلے کے جس گھر میں بھی اس کے جانے کے امکانات تھے میں نے وہاں جا کر دیکھ لیا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی. اس کی آواز روند گئی اور چند لمحات کے بعد اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، جب ہر طرف سے ناکامی دیکھنے کو ملی تو میں سیدھی نواب صاحب کے پاس پہنچ گئی. انہوں نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور یہی مشورہ دیا کہ اس واقعے کی تھانے میں رپورٹ درج کروانا چاہیے. تو پھر ہم آپ کے پاس آ گئے. بہت اچھا کیا جو آپ لوگ میرے پاس آ گئے، میں نے بڑی رسان سے کہا، لیکن یہ معاملہ مجھے خاصا الجھا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیوں جی؟ فریدہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھا. کیا الجھن ہے اس معاملے میں؟ سب سے بڑی الجھن تو یہ ہے کہ فریدہ بی بی کہ تم اس بات پر اصرار کر رہی ہو کہ تمہاری بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے. میں نے صاحب کا مظاہرہ کیا. نہ تو تم نے اغوا کرنے والے کو دیکھا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی عینی شاہد موجود ہے. پھر میں یہ بات کیسے مان لوں کہ عابدہ کو واقعی اغوا کیا گیا ہے؟ تمہارے اس دعوے کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے یا یوں ہی ہوا میں لٹ گھما رہی ہو؟ میرا دل گواہی دیتا ہے جی کہ میری بچی کو اغوا کر لیا گیا ہے. وہ بڑھائی ہوئی آواز میں کہنے لگی. بیوی یہ تھانہ ہے، اس کے بعد کچہری کا نمبر آتا ہے. میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سمجھانے والے انداز میں کہا، اور ان دونوں ہی جگہوں پر قانون کی کتابوں کے مطابق معاملات نپٹائے جاتے ہیں، اور قانون ہر بات کرنے کے لیے واضح دلیل اور ٹھوس ثبوت مانگتا ہے. عابدہ والے معاملے نے تو فریدہ کی مت ہی مار دی ہے جناب. نواب علی نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے کہا. پھر وہ براہ راست اپنی ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، فریدہ، تھانے دار صاحب کو نواز کے بارے میں تو بتاؤ. نواز؟ یہ کون ہے؟ میں نے چونک کر نواب علی کی طرف دیکھا. جواب میں نواب فریدہ نے کہنا شروع کیا، تھانے دار جی، اسی لفنگ نواجہ یعنی کہ نواز نے تو میری بیٹی کو اغوا کیا ہے اور میں نواجہ کے ہی خلاف رپورٹ درج کروانے آئی تھی، لیکن پریشانی میں دماغ نے میرے گڑبڑ کر دی اور اب میرے دماغ میں گڑبڑ ہو گئی ہے. میں نے زمینہ نظر سے یک کے بعد دیگرے ان دونوں کو دیکھا. پھر نواب علی سے کہا، نواب صاحب، چکر کیا چل رہا ہے؟ یہ کوئی چکر نہیں ہے جناب. وہ بات کو بناتے ہوئے کہنے لگا، فریدہ بہت زیادہ بھوکلائی ہوئی ہے، اس لیے اس کی باتوں میں کوئی ربط و بت نہیں. آپ تو بھوکلائے ہوئے نہیں ہیں نا؟ میں نے بڑی گہری نظر سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا. جو بھی حقیقت ہے وہی آپ بیان کر دیں. قصوں میں لقمے دے کر آپ معاملات کو الجھا رہے ہیں. میرے آخری جملے میں طنز بھی شامل ہو گیا. جناب، میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ فریدہ خود اپنی زبان سے سب کچھ بتا دے. وہ بڑے ہی سنجیدہ لہجے میں بولا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس گھبراہٹ کا سبب آپ ہیں. کیا مطلب جی؟ وہ بدکنے والے انداز میں بولا. مطلب یہ کہ میں نے جو محسوس کیا ہے وہ بے دھڑک کہہ دیا.
ہر سوال کا جواب دینے سے پہلے امداد طلب سے نظر سے یہ آپ کو دیکھتی ہے، جیسے بولنے کے لیے آپ سے اجازت طلب کر رہی ہو۔ یوں لگتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے یہاں نہ آئی ہے، بلکہ آپ اسے زبردستی پکڑ کر تھانے لے کر آئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے ملک صاحب۔ وہ گڑبڑا گیا۔ بات کیسی بھی ہو، میں نے رکائی سے کہا، پر آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر برآمدے میں جا کر بیٹھیں۔ میں تنہائی میں فریدہ کا بیان لینا چاہتا ہوں، اور اگر اس دوران میں آپ کی کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو میں بلا تکلف آپ کو اندر بلا لوں گا۔ میرا انداز اتنا دو ٹوک اور واضح تھا کہ وہ اپنے آپ سے وہاں رکنے کے لیے کوئی بھی توجہ پیش نہ کر سکا۔ اس نے میرے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ میں اس سلسلے میں اس کی کوئی بات بھی نہیں سنوں گا۔ وہ اٹھا اور خاموشی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ ہاں تو فریدہ بی بی، میں نے نواب علی کے جانے کے بعد عابدہ کی ماں سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، تمہارے بیان کے مطابق عابدہ آج صبح دودھ لینے کے لیے دکان پر گئی اور پھر واپس نہیں آئی؟ جہاں تک ممکن تھا تم نے اسے ڈھونڈ لیا، لیکن کسی کو اس کی خبر نہیں، اور اب تمہارا دعویٰ ہے کہ نواز نے تمہاری بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ سب سے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ نواز ہے کون؟ وہ کمینہ ہمارا ہی پڑوسی ہے تھانے دار سے۔ اس انکشاف نے مجھے چونکا دیا اور میں نے پوچھا، فریدہ، تمہارا شک اپنے پڑوسی نواز کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اس کے لیے تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ جناب، وہ شیطان میری معصوم بچی پر بری نظر ڈالتا تھا۔ بری نظر؟ کیا مطلب بھائی؟ وہ ہر راز موقع پر عابدہ کو حریصانہ نگاہوں سے دیکھتا۔ جب بھی وہ اسے باہر نظر آتی، وہ نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگی، میں اس کی ان گھٹیا حرکتوں سے سخت پریشان تھی۔ بلی دھیرے دھیرے تھیلے سے بھی باہر آنے لگی۔ میں نے گہری نگاہوں سے سوال کیا، وہ عابدہ کو صرف بری نظر سے دیکھتا تھا یا پھر زبان سے بھی کچھ کہتا تھا؟ وہ بدبخت کہتا تھا کہ اسے عابدہ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ناگواری سے بولی، خواہ خواہ میری بچی کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ تم نے اس کی حرکتوں کے جواب میں کارروائی کیا کی؟ میں نے پہلے تو اس مردود کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ میری آبوں کا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ ایک آہ بھرتے ہوئے بولی۔ جب لاڈ پیار کی زبان اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر میں نے ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام لیا، لیکن مجال ہی جی کہ اس جھیٹ پر ذرا بھی اثر ہوا ہو۔ تنگ آ کر میں نے اس کی ماں کو اس کے کرتوتوں کے بارے میں بتا دیا۔ پھر تو گھر والوں نے خوب کھچائی کی ہوگی اس کی۔ میں نے کہا، کوئی نہیں جی۔ وہ ہاتھ کو نچاتے ہوئے بولی، اس کے گھر میں ہے کون جو اس کو لتاڑے گا؟ آج جا کے صرف ایک ماں ہی تو ہے، اور ماں کی نظر میں تو نوازا جیسے بڑا ہی شریف اور بلا ماس لڑکا ہے۔ اس جیسا تو روئے زمین پر کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس منوس نے میری شکایت کے جواب میں کیا کہا تھا؟ مجھے نہیں پتا تھا، لہذا میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں جی، وہ بڑے ہی پرجوش لہجے میں بولی۔ لمحات میں لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کی نوجوان بیٹی اغوا ہو چکی ہے، اور اس کے انداز سے میں کھٹک گیا۔ میں نے اسے غصنے کے غرض سے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں سن رہا ہوں میں۔ اس بےغیرت عورت نے مجھ سے کہا کہ اگر نوازا میری آبوں کو پسند کرتا ہے تو اس میں برائی والی کون سی بات ہے؟ مجھے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری بیٹی ٹھکانے لگ رہی ہے۔ دیکھا آپ نے اس کم ظرف نے کتنی ہلکی بات کی تھی۔ ہاں، کہتی تو تم ٹھیک ہو۔ میں نے بھی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے فریدہ کی ہمیں ہاں ملائی۔ اسے اس انداز میں بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ لڑکی والے بڑے نازک پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اس بد دماغ کے سامنے اپنی کوئی بیٹی ہوتی نا تو اسے ان نزاکتوں کا احساس ہوتا۔ وہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجاتے ہوئے بولی، پر میں تو بیٹی کی ماں ہوں نا جی، مجھے ہر لاکھ انداز میں سوچنا پڑتا ہے۔ آپ تو سمجھدار ہیں جی، کیا بتاؤں میں آپ کو۔ اس معاملے میں تو میں تمہاری حمایت ہی کروں گا فریدہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے نواز کی ماں سے جو بھی کہا ٹھیک ہی کہا، لیکن میں اپنی معلومات کے لیے یہ پوچھ رہا ہوں، کیا نواز کے اندر کوئی بہت بڑی خرابی ہے جو تم نے اس کے بارے میں غور کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ کوئی خرابی ہو تو بتاؤں جی، وہ بلا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، جتنی بھی ہو بتا دو سب۔ وہ شکل و صورت کا بس ایسے ہی ہے، اوپر سے کالا سا مسٹنڈا۔ وہ ناگواری سے بولی، اور میری آبو ہزاروں لاکھوں میں ایک ہے جی، گوری چٹھی حسین و جمیل، چودھری کا چاند بھی اس کے سامنے شرماتا ہے۔ میں اپنی مکھن ملائی جیسی بیٹی اس کالے کوے کے پلے تو نہیں باندھ سکتی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ نامراد مجھے ایک آنکھ بھی نہیں پاتا۔ میں اسے سب ناپسند کرتی ہوں۔ اور تمہاری بیٹی آبو؟ میں نے کریدے والے انداز میں پوچھا۔
کیا مطلب ہے جی آپ کا؟ وہ چونک کر بولی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ کیا ابو بھی اسے اتنا ہی ناپسند کرتی ہے؟ جی ہاں بالکل، وہ گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی۔ عابدہ تو اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، لیکن یہ شیطان تو ہاتھ دھو کر ہی میری پھول جیسی بچی کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور اسے اب آخرکار اغوا کر کے ہی رہا۔ تھانے دار جی، آپ اس کافر کو جلدی سے تلاش کر کے میری بیٹی کو بازیاب کروائیں۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی، اور اس نیکی کا اجر تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ اس کی تان گھوم پھر کر اسی بات پر ٹوٹتی تھی کہ نواجی نے اس کی بیٹی عابدہ کو اغوا کر لیا تھا۔ یہ اس کا بغض اور نفرت تھی جو وہ اپنے دل میں نواز کے لیے رکھتی تھی، ورنہ اب تک کی گفتگو سے میں نے یہی اندازہ قائم کیا تھا کہ نواز عابدہ کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کا خواہش مند تھا۔ ممکن ہے عابدہ کی بھی یہی تمنا یا خواہش ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز سے شادی کا ارادہ نہ رکھتی ہو، لیکن یہ بات طے تھی کہ فریدہ نواز سے شدید نفرت کرتی تھی، اور کسی بھی قیمت پر وہ عابدہ کی شادی نواز سے کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اسی تناظر میں نے اس سے ایک اور اہم سوال کیا، فریدہ بی بی، نواز تمہاری بیٹی پر بری نظر ڈالتا تھا، ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اس سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ کیا صرف اسی وجوہات کی بنا پر تم کہہ رہی ہو کہ اس نے عابدہ کو اغوا کر لیا ہے، یا پھر اس کے علاوہ بھی تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہے؟ یہ باتیں تو اپنی جگہ حقیقت رکھتی ہیں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، لیکن میں نے جس وجہ سے اس پر شک کیا ہے وہ نواز کی خطرناک دھمکی ہے جناب۔ دھمکی؟ میں نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ وہ بڑی ہی رازدارانہ انداز میں بولی، میں نے نواز کی ماں سے نواجہ کی جو حرکتوں کی شکایت کی تھی نا، اس سے وہ بہت ناچا تھا، جیسے اس کے تن بدن میں مرچیں لگ گئی تھیں۔ وہ کل اتوار کو مجھ سے ملا اور خوفناک سرخ آنکھیں نکال کر بولا تھا، چاچی فریدہ، میری ماں سے شکایت کر کے تم نے اچھا نہیں کیا، اب تمہیں اس کا نتیجہ بھی خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ میں تو آبا کی جان چھوڑنے والا ہوں نہیں، گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو مجھے مجبوراً انگلی ٹیڑھی کرنا پڑے گی۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد وہ رکی، پھر بڑے ہی فریادی لہجے میں کہنے لگی، اب آپ ہی بتائیں تھانے دار جی، میں نواجہ پر شک نہ کروں تو اور کس پر کروں؟ کل دن میں اس نے مجھے خطرناک دھمکی دی تھی، اور آج صبح ہی آب و غائب ہو گئی ہے۔ ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنے کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اس بدبخت نے میری آبو کو اغوا کر لیا ہے۔ میں بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ فریدہ کے موقف میں اب جا کر تھوڑا سا وزن پیدا ہوا تھا۔ وہ ملتجانہ انداز میں امداد طلب نظروں سے مجھے تک رہی تھی۔ میں نے گمبھیر لہجے میں پوچھا، کیا نواز کے گھر سے بھی عابدہ کا پتہ کیا ہے تم نے؟ جہاں میں نے پورے محلے میں آبو کو ڈھونڈا، وہیں نواجہ کے گھر کو بھی چیک کیا ہے جناب، وہ دکھی لہجے میں بولی، پر وہ وہاں بھی نہیں ملی۔ چاروں ہی طرف سے مایوس ہونے کے بعد آپ کے پاس آئی ہوں میں۔ نواز تمہاری بیٹی کی گمشدگی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ تو گھر میں ہوگا تو کچھ کہے گا نا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بھی آج صبح سے غائب ہو گیا ہے۔ اوہ! میں نے گہری سانس لی اور تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، اس کی ماں کیا بتاتی ہے؟ آسیہ کا کہنا ہے کہ وہ آج صبح ہی گجران والا گیا ہے۔ فریدہ نے بتایا، 10 سال پہلے نواز کے باپ رفیق عرف فیقہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ گجران والا کیا کرنے گیا ہے وہ؟ میں نے فریدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آسیہ نے اس بارے میں بھی تو کچھ بتایا ہوگا نا؟ یہاں پر ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا ہوں کہ ان دنوں میں ضلع گجران والا کی ایک معروف و تحصیل حافظ آباد کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ حافظ آباد گجران والا سے زیادہ دور نہیں تھا، یہ بامشکل آدھے پون گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ یہ بڑا ہی زرخیز اور زرعی علاقہ ہے۔ فریدہ اور آسیہ نواب علی حافظ آباد کی کالونی میں ہی رہتے تھے۔ یہ محلہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ یہ سارا ہی علاقہ نیم دیہاتی کی یا نیم شہری سمجھ لیں۔ فریدہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جناب، نواجہ گجران والا کی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ وہ ایک بہت سانس لینے کے بعد انکشاف کرتے ہوئے بتانے لگی، 1 ہفتہ چھوڑ کر یعنی 15 دن کے بعد وہ ہفتے کی چھٹی لے کر گھر آتا ہے، یعنی ہفتے کی رات کو وہ یہاں پر پہنچتا ہے اور سوموار کی صبح واپس گجران والا چلا جاتا ہے۔ اس طرح وہ عموماً 1 مہینے میں حافظ آباد کے 2 چکر لگاتا ہے، اور باقی
باقی کے دن وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی، وہ ادھر ہی کسی کے کرائے کے کوارٹر میں رہتا ہے۔ اس روز بھی سوموار تھا اور جنوری کی 15 تاریخ۔ اس کا مطلب تھا کہ نواز ہفتے کی رات یعنی 13 جنوری کو منظور کالونی پہنچا۔ اس نے 14 جنوری اتوار کا دن اپنے گھر میں گزارا اور آج صبح 15 جنوری کو واپس چلا گیا۔ اس حساب کی روز سے وہ اس سے پہلے دسمبر کے آخری دنوں میں چھٹی پر آیا ہوگا اور آئندہ اس کی آمد 27 جنوری کی متوقع تھی، مگر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اس کی آمد کے انتظار میں بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے تسلی بھرے لہجے میں فریدہ سے کہا، بی بی تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں آج ہی نواز کی ماں سے کڑی پوچھ تاچھ کرتا ہوں اور اس کے بارے میں بذات خود گجران والا جا کر نواز کو بھی چیک کروں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کروا لوں۔ بہت شکریہ جی آپ کا، وہ تشکرانہ انداز میں بولی۔ میں نے اپنی معلومات کی غرض سے پوچھ لیا، یہاں منظور کالونی میں تو تم نے آبدہ کو ہر جگہ تلاش کر لیا ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کہیں جا سکتی ہو؟ میرا مطلب ہے منظور کالونی سے باہر کسی عزیز رشتے دار کے گھر۔ نہیں جی، اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا کوئی رشتے دار نہ تو منظور کالونی کے اندر ہے اور نہ ہی باہر کسی اور علاقے میں۔ یہ نواب صاحب تمہارے ساتھ آئیں، میں نے اپنے کمرے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، یہ مجھے خاصے ہمدرد اور خدا ترس لگتے ہیں، ورنہ آج کل کون کسی کی خاطر اتنی تکلیف اٹھاتا ہے۔ ایک لمحے اس نے مجھے دیکھنے کے بعد جواب دیا، نواز صاحب واقعی اللہ کے بندے ہیں۔ میرا خاوند 3 سال تک ان کا ملازم رہا ہے، اس کی معذوری کے بعد یہ آج تک ہمارا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ ہر مشکل پریشانی میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ورنہ میرا کمانے والا ہے ہی کون؟ نواب صاحب نے ہمارا مہینہ باندھا ہوا ہے، ضرورت کا راشن گھر پہنچ جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو یہی پوری کرتے ہیں۔ دیکھ لیں کہ اس مصیبت کی گھڑی میں بھی یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا نواب صاحب جیسے نیک لوگوں کے دم سے ہی تو چل رہی ہے جناب۔ ٹھیک کہتی ہو تم فریدہ، میں نے بھی تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ اس نے پوچھا، تھانے دار جی کیا حکم ہے میرے لیے؟ مطمئن ہو کر گھر جاؤ تم، میں نے تسلی دینے والے انداز میں کہا، میں انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے کمرے سے نکل گئی۔ اگلے ہی لمحے نواب علی میرے پاس آ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے ممنونیت بھرے انداز میں کہا، ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آبدہ کے معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لیا اور فریدہ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ نواز کی تلاش میں گجران والا بھی جائیں گے۔ یہ تو میرا فرض ہے جناب، میں نے بھی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تھانہ آخر ہوتا کس لیے ہے؟ اگر پولیس اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل ہی حل نہیں کرے گی تو پھر اس محکمے کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کی سوچ عام پولیس والوں سے بہت مختلف ہے ملک صاحب، کاش ایسا ہر کوئی ہو جائے، وہ بڑے ہی تمنائے لہجے میں بولا۔ پھر کہا، بہرحال اگر آپ گجران والا میں کسی بھی قسم کی مدد یا تعاون کی ضرورت پیش آئے تو میں حاضر ہوں۔ میں آپ کو وہاں کے 1-2 لوگوں کے ایڈریس دے دیتا ہوں، آپ میرا نام لیں گے تو وہ لوگ اپنا کام چھوڑ کر آپ کے ساتھ لگ جائیں گے اور آپ کے حکم کی تعمیل بھی کریں گے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ میرے خاطر کوئی اپنا کام کاج چھوڑ دے، اور نہ ہی مجھے اپنے حکم پر بلا وجہ تعمیل کرانے کا شوق رہا ہے۔ تاہم نواب علی کا دل رکھنے کے لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ اس نے مجھے گجران والا کے 2 افراد کے نام اور ایڈریس نوٹ کروا دیے۔ ان میں سے ایک کا نام مہر سلیم تھا، جو پرانی سبزی منڈی کا ایک معروف آڑتی تھا، جبکہ دوسرے یعنی چودھری اقبال کا تعلق نئی سبزی منڈی سے تھا۔ یہ سبزی منڈی تھانہ صدی گجران والا کے پچھواڑے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع تھی، یعنی شیخا پورہ روڈ پر۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ منظور کالونی کا مین بازار فریدہ کے گھر سے ایک گلی کے فاصلے پر تھا، اور یہ دونوں ہی گلیاں ایک دوسرے پر عموماً بناتی یا گراتی تھیں، کیونکہ ایک مقام پر ان کے ماہم قطع کرنے سے ایک چوراہا بن جاتا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق فریدہ کے گھر سے مین بازار میں واقع دودھ کی دکان تک پہنچنے کے لیے بمشکل 1 منٹ کا وقت درکار تھا، لہٰذا آپ کو زیادہ سے زیادہ اس دکان سے دودھ لے کر 10 منٹ کے اندر واپس آ جانا چاہیے تھا، اور وہ نہیں آئی۔ میں نے عابدہ کے اغوا کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے اللہ دیتا شیر فروش سے پوچھ گچھ کی۔ میں کانسٹیبل حمید اللہ کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچا۔ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی، تاہم فضا میں اب بھی اچھی خاصی خنکی موجود تھی۔ اللہ دیتا کی عمر 60 کے قریب رہی ہوگی۔
وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا. سر اور مونچھ داڑھی سب سفید ہو چکا تھا اور اس سفیدی کو چھپانے کے لیے وہ باقاعدہ خضاب کا استعمال کرتا. میں نے اس کے بالوں کو ایک نظر دیکھتے اندازہ لگا لیا کہ وہ خود کو جوان دکھانے کا کون سا نسخہ استعمال کر رہا ہے. اس نے میرے سوال کے جواب میں حیرت بھرے انداز میں کہا، تانے دار صاحب، صبح ابو کی ماں بھی مجھ سے ایسی ہی باتیں پوچھ کر گئی ہے، لیکن یقین کریں جناب، میں ابو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی ہے. مجھے کچھ نہیں پتا. وہ جہاں بھی غائب ہوئی ہے نا، اسے میں خود ہی ڈھونڈ نکالوں گا. اللہ دیتا تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ آبا نے آج صبح تمہاری دکان سے دودھ لیا تھا یا نہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے سرکار، وہ ٹھوس لہجے میں بولا. آج تو میں نے آبدہ کو کہیں بھی نہیں دیکھا. وہ صبح میرے پاس دودھ لینے نہیں آئی تھی. وہ تمہارے پاس دودھ لینے نہیں آئی اور تم نے اسے دیکھا بھی نہیں. میں نے خود کلامی کرنے والے انداز میں کہا. پھر وہ گم کہاں ہو گئی؟ فریدہ کے مطابق تو وہ دودھ لینے ہی گھر سے نکلی تھی، ایلومینیم کی چھوٹی بالٹی کے ساتھ. پھر نہ تو وہ گھر پہنچی اور نہ ہی بالٹی کا کوئی سراغ ملا ہے. جناب، وہ بڑی رازداری سے بولا، فریدہ نے آپ کو راز والی بات نہیں بتائی؟ راز والی بات؟ میرے کان کھڑے ہو گئے. کون سی بات اللہ دیتا؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا تھا. یہاں تو ہر طرف وہ کہتی پھر رہی ہے کہ آسیہ کو نواز نے اغوا کر لیا ہے.